أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جعلنا بنا دیے ہم نے، موالیہ وارث، مما اس میں سے جو تارا کا چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ جن کو عقدت باندھ رکھا ہے، ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم پس دو تم انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علی اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، شہیدن گواہ، شاہد۔ اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار جو چھوڑ کر مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، حقیقتاً اللہ تعالی ہر چیز پر حاضر ہے۔ موالی مولا کی جمع ہے، مولا کی کئی ایک معنی ہے، دوست، آزاد کردہ غلام، چچا زاد، پڑوسی، لیکن یہاں اس سے مراد ورثاء ہیں، وارث ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی رشتہ دار ہوں گے۔ تو اس آیت کے محکم یا منسوخ ہونے کے بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ کے خیال یہ ہے کہ ایمانکم معاہدہ یعنی مراد وہ حلف ہے اور وہ معاہدہ ہے جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اسلام سے قبل دو اشخاص یا دو قبیلوں کے درمیان ہوا اور اسلام کے بعد بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح نصیبہم حصہ، اس سے مراد اسی حلف اور معاہدے کی پابندی کے مطابق تعاون ہے یا ایک دوسرے کو نصرت دینا ہے، تناصر کا حصہ ہے۔ اور جبکہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ ایمانکم ان کے نزدیک وہ معاہدہ ہے جو ہجرت کے بعد ایک انصاری اور مہاجر کے درمیان اخوت کی صورت میں ہوا تھا۔ اس میں ایک مہاجر انصاری کے مال اور اس کے رشتہ داروں کی بجائے وارث ہوتا تھا، لیکن یہ چونکہ ایک عارضی انتظام تھا اس لیے پھر اولو الارحام بعضهم اس میں آگے ان کو اول کیا گیا بعض پہ کتاب کے مطابق۔ رشتہ دار اللہ کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل فرما کر اس کو منسوخ کر دیا، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ۔ اب فآتوہم نصیبہم سے مراد دوستی، محبت اور ایک دوسرے کی مدد ہے، اور بطور وصیت کچھ دے دینا بھی اس میں شامل ہے۔ جہاں تک اہل علم کے ایک گروہ نے اس سے مراد ایسے دو شخصوں کو لیا ہے جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے اور ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ بہرحال اگر ہمیں یہ اتنی ساری لمبی بحث سمجھ نہ آئے تو ایٹ لیسٹ ہمارے عمل سے ریلیٹڈ اور ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ انسان
چھوڑ کے جاتا ہے وہ رشتہ داروں کے لیے ہے، وہ وارثوں کے لیے۔ ہم نے اس طرح کے حصے مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ داروں کے لیے، اور والدین فوت ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے ہے۔ ہم نے آخر جو کچھ بنانا ہے وہ چھوڑ کے ہی جانا ہے، ساتھ نہیں لے کے جانا سوائے کفن کے 2 ٹکڑوں کے، بس، یا اپنے اعمال کے، اپنی اچھائیوں کے، اپنی نیکیوں کے، اپنی نیت کو وہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ قرآن جو ہمارے عمل میں آ چکا ہے، جو ہمارے سینے میں دفن ہے، وہ ساتھ جائے گا۔ جو بھی وراثت میں چھوڑیں گے اس کے بعد اس سے حصے تقسیم ہوں گے، کیونکہ اسلام ویلتھ کو کسی ایک جگہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے یہ کنسنٹریشن ہوتی رہے، ایک جگہ نہیں ہو، اسے معاشرے میں تقسیم کرنا چاہتا ہے رب۔ مال و دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت۔ اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے اور کچھ میں نہ جائے تو جسم میں کیسے امبیلنس کریٹ ہو جائے گا نا، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا، وہ اعضاء سست پڑ جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگوں کے پاس ڈھیروں ڈھیر مال ہو اور کچھ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں تو اس میں اعتدال نہیں رہے گا، اور آپس میں کلیشز اور بدامنی شروع ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا، جس سے نتیجے میں پھر معاشرے کی ترقی رک جائے گی۔ تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کیے جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے، اور انہی میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بھر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حصہ داروں کو جائے، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو، یعنی جو رشتہ دار نہ ہو لیکن ویسے ان سے کوئی وعدے کیے ہوئے ہوں، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے اس سے، تو ان کا حصہ انہیں دے دو۔ یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے، نگہبان ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اب اللہ تعالیٰ خود اس بات کا شاہد ہے، گواہ ہے، دوستی کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، وصیت کے معاملے میں، موالات، معاملات، اخوت اور بھائی چارہ، وراثت ہے، جو تصور بھی نہیں تھا۔ اہل علم کے ایک گروہ نے سے یہ مراد لیا ہے کہ چن لیا ہے اللہ نے شخصوں کو جن میں سے کم از کم ایک لاوارث ہے اور ایک دوسرے شخص سے یہ طے کرتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم لوگ بالکل سطحی اس کا مطلب لیتے ہیں، یہاں پر یہ بھی مراد لی جا رہی ہے کہ اگر میں مارا جاؤں تو میری دیت لے لینا۔ اس لاوارث کی وفات کے بعد اس کا مال مذکورہ شخص لے گا، بشرط یہ کہ واقعتاً اس کا کوئی وارث نہ ہو۔ بعض دوسرے اہل علم نے اس آیت کا ایک اور معنی بیان کیا ہے، سمجھ آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں کم از کم کچھ تو فرق پڑا ہوگا نا آیات کی ادائیگی میں، اس کے سارے میننگ نہیں آئے تو کچھ آگے ہوں گے، عمل سارا مکمل نہیں بدلا تو کچھ ضرور بدلا ہوگا، کیونکہ یہ عالم فاضل کا کورس نہیں ہے، یہ صرف ٹیسٹ کرایا جا رہا ہے، جوڑا جا رہا ہے قرآن سے۔ والذین عقدت ایمانکم، میاں بیوی، شوہر، قریبی ترین ہے ماں باپ، قرابت داروں نے، اور جن کو تمہارا عہد و پیمان آپس میں باندھ چکا ہے، وہ جو کچھ چھوڑیں اس کے حقدار یعنی حصے دار ہم نے مقرر کر دیے ہیں، لہٰذا ان حقداروں کو ان کے حصے دے دو۔ گویا ہم پیچھے بھی میراث کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، آگے بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھائیں گے مختلف انداز سے، بس اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے اور ہمارا عمل بدل جائے۔ آمین۔